کے پہاڑ حائل ہیں، ان کو ہم کیسے سر کریں گے، کس طریقے سے ہم تحفظات دور کریں گے. لیکن ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی فریق معاملات کو طے کرنے پہ آمادہ ہے اور وہ سنجیدہ ہیں اس میں کہ ہم جمعیت کے تحفظات کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو سیاسی آدمی مذاکرات بھی کرتا ہے، وہ مسئلے کے حل کا انکار بھی نہیں کرتا، وہ ایک منزل تک پہنچنا بھی چاہتا ہے. ہم کوئی بندوق کی سیاست تو نہیں کر رہے، ہم تو دلیل کی سیاست کرتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی مطمئن کر سکتا ہے تو ہم اس میں رکاوٹ بھی نہیں ہے. لیکن ابھی اس میں مرحلہ بہت باقی ہے. فوری طور پر یہ شاید ہم نہ کہہ سکیں کہ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں. ہاں، کچھ اس کو ہم ایک اچھی شروعات کہہ سکتے ہیں. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ ایک تو آپ نے جیسے فرمایا کہ اجلاس تھا، اور ایک اس میں جو پارلیمانی سیاست ہے اس پہ نظر ثانی بھی ایک نقطوں میں نقطہ شامل تھا. یہ آج کا جو اجلاس تھا اس میں عمومی رائے، عمومی تاثر کیا پایا گیا؟ دوسری بات یہ کہ جیسے سندھ میں اکٹھے احتجاج کیا جا رہا ہے دھاندلی کے خلاف جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے، یہاں بھی کل بھی این پی کا جو ہے احتجاج ہے. اس حوالے سے جو متاثرین ہے یا متاثرہ جماعتیں ہیں یا جو دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں، آپس میں کوئی ہوا ہے، رابطہ ہوا ہے اور کوئی اکٹھا احتجاج کا پروگرام بھی ہے؟ یہ سوال تو ہو گیا ایک دفعہ، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اگر تھوڑی سی ہماری جماعت کی جو سٹرکچر ہے اس پر خیال کریں. اس وقت تک تو صوبے اپنے اپنے طور پہ احتجاج کا طریقہ کار طے کر رہے ہیں. تو سندھ میں ایک انداز سے ہوگا، بلوچستان میں کوئی اور انداز سے. یہاں مرکز کا اجلاس جب ہوگا اور اس میں جو طے ہوگا اس کے مطابق پورے ملک میں یکساں ہمارا ایکشن ہوگا اور اس حوالے سے ہمارے اقدامات ہوں گے. تو مولانا صاحب یہ مرکز میں حکومت سازی کے حوالے سے یا بلوچستان میں حکومت میں شمولیت جی او آئی کے حوالے سے کچھ رابطے ہوئے آپ کی جماعت کے ساتھ؟ سیاسی لوگ رابطے تو کرتے ہیں، رابطے تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سیاست میں نہیں ہوا کرتے. لیکن ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے کہ ہم کسی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے. ہمیں سسٹم سے باہر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ہم نے سسٹم سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا ہے. مولانا صاحب اسسمنٹ تو کیا ہوگا خیبر پختونخوا اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں کتنے ممبران ہیں جو آپ کے بنتے ہیں فارم 45 کے مطابق؟ یعنی آپ جیت چکے ہیں، آپ سے لیے گئے ہیں، آپ نے اپنے اسسمنٹ کے مطابق کتنے ہوں گے؟ میں نے تو ابھی اس سوال کا جواب نہیں سوچا، ورنہ میں ابھی حساب کتاب کروں گا آپ کے کہنے کے بعد انشاءاللہ. مولانا صاحب دھاندلی کا طریقہ کار کیا تھا؟ اور دوسرا ہے کہ 8 فروری کے نتائج کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ سائفر اور 9 مئی کا جو بیانیہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، تو عمران خان کو بھی اب رہا ہونا چاہیے؟ میں نے تو گرفتاری کے وقت ہی کہہ دیا تھا، آج تو میں نہیں کہہ رہا. میں نے گرفتاری کے وقت بھی کہا تھا کہ سیاست کا مزہ نہیں آ رہا، کہ میرا مخالف جو ہے وہ بندھا ہوا ہے اور میں آزاد پھر رہا ہوں، تو مقابلے کا مزہ نہیں آ رہا. میں نے کہا تو میں تو کسی سیاستدان کے جیل میں، لیکن اب آگے قانون کا معاملہ ہے، عدالتوں کا مسئلہ ہے، تو وہ معاملات ظاہر ہے کہ انہوں نے خود اپنے طور پر کرنے ہوتے ہیں. جہاں میرے سیاسی سوچ کے حوالے سے بات ہے، قطع نظر اس کے کہ کیسز کی نوعیت کیا ہے، میں کسی سیاستدان کی قید میں رہنے کا، ہم خود قید گزار چکے ہیں، کئی سال تک ہم جیلوں میں رہے ہیں، جیل میں آتے جاتے رہے ہیں. تو یہ سیاسی لوگ جیل میں جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ نوعیت کیا ہے کیسز کی، کیوں جیل میں ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ذاتی طور پر میں کسی سیاستدان کے جیل میں جانے پر نہ خوش ہوتا ہوں. میں سوچتا ہوں اختلاف ہو وہ بھی کھلے ہاتھ کرے، ہم بھی کھلے ہاتھ کریں. اور دھاندلی کا طریقہ کار کیا تھا؟ دھاندلی کا طریقہ کار ہر پولنگ اسٹیشن کا اپنا اپنا تھا. نہیں پولنگ اسٹیشن کا مولانا صاحب پہلے آپ جلسے میں ایک بات کیا کرتے تھے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس بیگ لے کے آئے، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں مانی، پھر آپ کو تنہا کر دیا 18 کے انتخابات میں. اب 24 میں آپ کو پھر سے تنہا کر دیا. بات کانفرنس جماعت پلین وہی والا ابھی بھی چل رہا ہے کہ نہیں؟ سر اس میں میں ایک سوال بیک والا پلین چل رہا ہے کہ نہیں؟ ایک طرف باجوڑ میں آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے، ٹھیک ہے، ابھی جماعت کے سے حملے بھی ہوئے تھے، وہ تو پھر داعش نے مان لیا تھا کہ ہم کر رہے ہیں. پھر ڈی خان میں آپ پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ ہوتی رہی، آپ کو تنگ کرتے رہے. کیا اس سے ہم یہ تاثر لے سکتے ہیں کہ جان بوجھ کے یہ لوگ یہی کرتے رہے گے؟ آپ
हुकूमत में ना आ सके। اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ الیکشن جب گزر گیا اس کے بعد کوئی تھریٹ نہیں ہے. اور کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہ سارا آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طریقے کو اپنایا گیا, کہاں کہاں پر کیسے کیسے طریقے اپنائے گئے کہ ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. جس کو کامیاب کرانا ہے ان کے ساتھ گاڑیاں رکھ کر وہ علاقوں میں جاتے ہیں کہ جہاں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. تو ان کو پبلک سے ملنے کے مواقع مہیا کیے جا رہے ہیں, ان کو سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پبلک میں نہیں جانا, آپ کے لیے خطرہ ہے, گئے تو پھر ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ سارے وہی حربے ہوتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے ناکام بنایا جاتا ہے اور کس طریقے سے آپ کے خلاف اتھارٹیز کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ وہی چیزیں ہیں. مولانا صاحب یہ ایک سوال کا جواب دیں کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم ہر قسم کے انتخابات سے تعلق رہیں گے جو پارلیمنٹ میں ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں کل اسمبلی کا اجلاس ہے, تو جو اپوزیشن کی سائڈ کی جماعتیں ہیں ان سے بھی آپ تعلق رہیں گے. اپوزیشن لیڈر کے الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیں گے, وہ وزارت اعلیٰ کے اس میں نہیں رہیں گے, اس قسم سے. جی ایسا ہی ہے انشاءاللہ. میں ایک بات اور بھی آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں. میں نے ابھی دوستوں سے بھی کہا کہ مسئلہ کیا ہے, یعنی ہم کس کے لیے پرابلم ہیں. یہ تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ہمیں پبلک نے مسترد کیا ہے. ہمیں اپنے حجم کا بھی پتہ ہے. میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں 100-200 سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں ہوں, لیکن اپنی جو حق ہے میرا اس کا اندازہ مجھے ہے کہ کس حد تک ہمیں کامیابی حاصل ہونی چاہیے, لیکن تکلیف کس کو ہے. اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, اسلامائزیشن کی بات کرتے ہیں, اسلامی قانون سازی کی بات کرتے ہیں, تو یہ کس کے لیے پرابلم ہے. اگر ہماری بڑی طاقت اسمبلی میں جاتی ہے تو پھر ہماری یہ نظریہ کس کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے. میرے خیال میں اس مسئلے کو ہمیں جانچنے کے لیے پاکستان کی تاریخ کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ, ہمارے حکمران اول سے لے کر آخر تک اس ملک میں کسی طرح کی اسلامی قانون سازی کے حوالے سے تیار نہیں ہوئے, اور آج بھی ان کو یہی خطرہ ہے کہ یہ آواز جو ہے یہاں دبا دی جائے کسی طریقے سے, تاکہ یہ روز روز اسمبلیوں کے اندر جو ہے اپنی عددی قوت کی بنیاد پر اپنے نظریے کی بات نہ کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد پاکستان میں جو تحریک ہم نے چلائی اس نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ برصغیر اور جنوبی ایشیا میں اینٹی امریکنزم پیدا کیا, اور اس کو اعتراف کیا. آپ کے صحافی نے اعتراف کیا اس کا, جی میڈیا نے اعتراف کیا اس کا. جی تو اس حوالے سے بھی اگر عالمی قوتوں کے مقابلے میں ہم کوئی آواز بلند کرتے ہیں تو ان کی بھی ہدایات یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہجوم کو کم کیا جائے. اور پھر ایسے وقت میں جب کہ امارت اسلامیہ کا استحکام امریکہ اور مغربی دنیا کو قبول نہیں ہے, اور پاکستان افغانستان کو لڑانے کے لیے منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے, اور اس بیچ میں ہم آتے ہیں اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ افغانستان کے استحکام بھی ہوگا, پاکستان کا استحکام بھی ہوگا. یہ بھی ان کی نظر میں کھٹک رہا ہے کہ یہ پارٹی ہے کہ اس کو اتنا بڑا کردار نہ دیا جائے کہ وہ افغانستان کے اندر ہمارے اسلامیہ کے استحکام کا ذریعہ بنے. ایسے موقع پر جب کہ ساری امریکہ اور مغربی دنیا اسرائیل کی پشت پہ کھڑی ہے اور فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی ہوئی اور ہم کھل کر میدان میں آئے, ہم نے جلسے کیے, پشاور کے بڑے جلسے میں ان کے نمائندے کو بلایا, کوئٹہ میں ہوا, کراچی میں ہوا, پھر ہم قطر گئے, ان کی قیادت سے ملے. تو یہ بھی بین الاقوامی دنیا کو بڑا کھٹکا ہے کہ بھئی ایک قوت ایسی ہے کہ جو کھل کر اسرائیل کی مخالفت میں اور فلسطینیوں کے حق میں سامنے آ رہی ہے اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. تو ایسے لوگوں کو اسمبلیوں سے باہر رکھا جائے. یہ عوامل ہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری وجود سے کس کس پر منفی اثر پڑ سکتا ہے. تو وہ سارے لوگ جن پر ہماری طاقت کا منفی اثر پڑتا ہوگا وہ اکٹھے ہو گئے ہیں ہمارے خلاف, اور انہوں نے ہمارے ہجوم کو کم کرنے کے لیے. اور آپ حضرات کی اطلاع کے لیے, الیکشن سے پہلے مجھے اطلاع ہو گئی تھی, الیکشن سے پہلے, کہ آپ کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جمعیت کے ہجوم کو اور سکیڑا جائے. یہ الیکشن سے پہلے کیسے فیصلہ ہوتا ہے, اور وہی ہوا. آپ خود اندازہ لگا رہے اس سے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو افغانستان کا آپ نے دورہ کیا, کیا وہی وجہ بنی میں آپ کو پھر الیکشن میں ہرایا گیا؟ یہ وقت تک کیا کہتا رہا, رات سارے رات یوسف زلیخا کی کہانی سنا رہا تھا. صبح ہوئی زلیخا مرد ہے عورت. یہ جو اجلاس ہوا ہے, یا آپ کی طرف سے کوئی احکامات ہیں حاجی غلام علی صاحب کے لیے کیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آگے کچھ آئندہ کچھ؟ دیکھیے یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ایک
आईनी मनसब है और हम स्मूथली आगे जाएंगे। अगर ये फैसला हुआ कि भाई उनको तो हम अपनी कोई पार्टी का बंदा रहना चाहते हैं, कोई इसरार नहीं है हमारा, लेकिन जमात ने इस हवाले से कोई ऐसी राय कायम नहीं की, न हम इसको कोई सियासी मनसब समझते हैं कि एहतजाजन मुस्ताफ़ी हो जाएं। एक रियासती मनसब है, आईनी मनसब है, और हम स्मूथली समझते हैं कि इस पर हम कोई सियासत न करें तो अच्छा है। मौलाना साहब, आपने जो बातें की है तो इनके जो मतलब बैरूनी अवामिल है इसमें, तो फिर तो पीटीआई और आपका जो नारा है गुलामी नामंजूर वाला, ये मतलब मुश्तरका एक नारा है, तो इन नुकात पे कोई इत्तेहाद हो सकता है? ये सवाल ऐसा है कि इस दावे को पहले हम तस्लीम करते हैं या नहीं करते, पहले सवाल तो ये है। बहुत शुक्रिया आप हजरात के जी, बड़ी नवाज। बस कर जी, ना ना ना,